بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کی علامت کے متعلق، یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا فوری علاج کیا ہے۔ دیکھیں، ہارٹ اٹیک اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے جیسے آپ کے سینے میں کوئی دباؤ یا بوجھ یا گھٹن کی کیفیت اچانک آئے۔ یہ گھٹن یا دباؤ آپ کے سینے سے نکل کے ہاتھوں میں جا رہا ہو، گلے میں آ رہا ہو، اور ایک ایسی سینے پہ بوجھ یا گھٹنے کی کیفیت آ رہی ہو تو یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ شدید پسینے آئیں تو اور زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فوری ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ای سی جی ہو سکے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میجر نوعیت کا ہارٹ اٹیک ہے یا ایک ایسا ہارٹ اٹیک ہے جو ای سی جی میں کوئی ایسی میجر تبدیلیاں نہیں لا رہا۔ تو اس صورت میں پھر بلڈ ٹیسٹوں کے ذریعے سے اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اہم ہے سمجھنا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک اچانک دل کی نالی میں کمپلیٹ تنگی آنے سے ہوتا ہے، یعنی یہ عام انجائنا یا مائنر ہارٹ اٹیک سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور یہ میجر ہارٹ اٹیک کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو ای سی جی میں واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ایک دم سے نالی بند ہو گئی، آپ ان کیفیات کے ساتھ ہسپتال پہنچے اور ای سی جی نے وہ تبدیلیاں دکھا دیں جس سے ڈاکٹر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ وہ والا ہارٹ اٹیک ہے جو میجر نوعیت کا ہے، یعنی جس میں نالی ایک دم سے فوری بند ہو گئی ہے۔ اب اس کا علاج فوری کیا ہے؟ اس کا علاج فوری دوائیاں ضرور ہیں کہ آپ نے ڈسپرین لینی ہے، آپ نے درد کو کم کرنا ہے، لیکن جب تک اس نالی کو فوری طور پہ کھولا نہیں جائے گا اس ہارٹ اٹیک کی کیفیت سے آپ نکل نہیں سکیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نالی ایک دم سے جب بند ہوتی ہے تو جس حصے کو وہ نالی سپلائی کر رہی ہوتی ہے وہ حصہ آہستہ آہستہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پورا پروسیس اگلے 10 سے 12 گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کیفیات اور ای سی جی سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اس نوعیت کا ہارٹ اٹیک ہے جس میں نالی فوری بند ہو گئی ہے، تو ہسپتال پہنچنے کے بعد جتنا جلدی اس کو نالی کو کھولا جائے گا اتنا ہی دل پر اثر کم سے کم آئے گا۔ اس ہارٹ اٹیک کی پیچیدگیاں بھی کم ہوتی جائیں گی، اور اس ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں دل کے پٹھوں کو نقصان بھی کم پہنچے گا۔ اس میں ڈیلے 2 وجہوں سے آتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو علامتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ گھر پہ ہی رہ رہا ہوتا ہے، ایسی جگہ نہیں جا رہا ہوتا جہاں اس کی ای سی جی ہو جائے۔ اس میں جب وہ کچھ گھنٹے ضائع کر دیتا ہے تو ایون اس کے بعد نالی کھول بھی دی جائے تو وہ حصہ جو دل کا زخمی ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کریں کہ اس قسم کی علامتوں میں فوری ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کی ای سی جی ہو سکے۔ ای سی جی کے بعد آپ کو ڈاکٹر آج کل کے دور میں یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ بھئی لگ رہا ہے کہ آپ کا وہ والا ہارٹ اٹیک ہے جس میں نالی ایک دم سے بند ہو گئی ہے، تو فوری اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کر لی جائے تاکہ وہ نالی کھول لیں اور دل کو نقصان کم سے کم کر دیا جائے۔ اب اس ایڈوائز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مریض سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ مجھے یہ قسم کی ایڈوائز دے رہے ہیں کہ بھئی فوری اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، اس کے اٹینڈنٹ سوچنے لگتے ہیں، اور انتہائی قیمتی وقت اس سوچ بچار میں ضائع ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو تو وہ کہتا ہے میں بڑے بھائی سے بات کروں گا، بڑا بھائی ہو تو کہتا ہے میں والد سے بات کروں گا، اور یہ سب مل جل کے اچانک اسی دوران مریض کو پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو یہ بات ایڈوائز کرو جب تک کہ وہ اسٹیبل نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس بات کو نہیں سمجھتے، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں ایک دم سے جان لیوا پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑ جاتا ہے، اس کا دل ایک دم سے حرکت بند کر دیتا ہے، اس کا سینہ دباؤ، سی پی آر کرنے پڑتے ہیں، پھر وہی گھر والے راضی ہو جاتے ہیں ہاں آپ جو کرنا چاہیں۔ بھئی یہی بات جب آپ کو پہلے سمجھائی جا رہی تھی تو آپ کیوں نہیں راضی ہوتے؟ اور خاص طور پہ آپ کسی ایسے ہسپتال میں موجود ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ قابل ڈاکٹر موجود ہیں، بڑا ادارہ ہے دل کا، اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک اس نوعیت کا ہے کہ اس میں فوری اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہونی چاہیے تو اس میں ڈیلے مت کریں۔ اکثر اوقات بڑا کامنلی یہ ڈیلے ہوتا ہے جس سے مریض کو دونوں نقصان ہوتے ہیں، جان لیوا پیچیدگیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور دل زخمی ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایسے مریض کو جس کو علامتوں کے ہم 6 یا 8 گھنٹے بعد اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کریں گے اس کے دل کے پٹھے زخمی ہو جائیں گے،
یعنی ہم نالی کھولنے کے باوجود بھی دل کے ان پٹھوں کو بچا نہیں پائیں گے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ جب آپ کو کوئی ڈاکٹر فوری اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کا مشورہ ہارٹ اٹیک کے دوران دے رہا ہے تو اس میں وقت ضائع مت کریں. شکریہ بہت بہت آپ کو سننے کا.